بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیغمبری کی شروعات یوں ہوئی کہ ان کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ ایک روز وہ سیر و تفریح کے لیے نکلا تو اس کا گزر ایک سرسبز و شاداب زمین سے ہوا جو اللہ تعالیٰ کے ایک خاص مومن بندے کی تھی، جس نے دین باطل کو ترک کر کے اہل باطل سے بیزاری اور علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ بادشاہ کو وہ زمین پسند آئی اور وزیروں سے پوچھا کہ یہ کس کی زمین ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فلاں مومن کی ہے جو آپ کی ہی رعایا سے ہے۔ بادشاہ نے اس کو بلوایا اور اس سے زمین کی خواہش کی۔ اس نے کہا کہ میرے بال بچے تجھ سے زیادہ اس زمین کے محتاج ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ زمین کی قیمت لے کر مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہ میں یہ فروخت کروں گا اور نہ یوں ہی بلا قیمت دوں گا، اس کا ذکر ہی چھوڑ دو۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور اس کے تیور بگڑ گئے۔ اس حالت میں غضبناک اور مفکر واپس ہوا۔ اس کی ایک زوجہ آزارکا میں سے تھی جس کو وہ بہت چاہتا تھا اور اکثر اس سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ جب وہ اپنے دربار میں بیٹھا تو اس عورت کو بلوایا۔ اس عورت نے بادشاہ کو بہت غضبناک دیکھا تو اس نے پوچھا، اے بادشاہ، کون سا ایسا معاملہ ہوا ہے کہ آپ اس قدر غصے میں ہیں؟ بادشاہ نے زمین کا قصہ ان کو بتایا۔ اس عورت نے کہا، اے بادشاہ، غم وہ کرتا ہے اور غصے میں پیچتا وہ کھاتا ہے جس کو انتقام و تغیر کی طاقت نہیں ہوتی۔ اگر تو اس کو بغیر کسی حیلے کے قتل نہیں کرنا چاہتا تو میں اس کو مار ڈالنے کی تدبیر کر دیتی ہوں کہ زمین بھی تیرے قبضے میں آ جائے اور رعایا کے نزدیک اس کے قتل کے بارے میں تجھ پر کوئی الزام بھی نہ رہے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کون سی تدبیر ہے؟ اس نے کہا کہ ازارکا کی ایک جماعت کو اس کے پاس بھیجتی ہوں جو اس کو پکڑ کے لائے گی اور تیرے سامنے گواہی دے گی کہ وہ تیرے دین سے پھر گیا ہے۔ اس طرح آپ اس کو قتل کر کے اس کی زمین پر قابض ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا، ایسا ہی کرو۔ ازارکا میں سے کچھ لوگ اس عورت کے دین پر تھے جو مومن کے قتل کو اپنے لیے حلال سمجھتے تھے۔ اس نے ان کو طلب کیا اور انہوں نے بادشاہ کے سامنے گواہی دی کہ وہ آدمی بادشاہ کے دین سے منحرف ہو گیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس کو قتل کرا دیا اور اس کی زمین پر قابض ہو گیا۔ اس مومن کے قتل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا اور حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی فرمائی جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں، تو نے اس مومن کے قتل پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس کی زمین بھی غصب کر لی اور اس کے اہل و عیال کو محتاج و مجبور کر دیا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ قیامت میں اس کے بدلے میں تم سے انتقام لوں گا اور دنیا میں تیری بادشاہی مٹا دوں گا، تیرے شہر کو برباد کر دوں گا اور تیری عزت کو ذلت میں تبدیل کر دوں گا اور تیری عورت کا گوشت کتوں کو کھلا دوں گا۔ کیا میرے صبر اور برداشت نے جو تیرے امتحان کے باعث تھا تم کو مغرور کر دیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام اس کے دربار میں پہنچے جبکہ وہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے گرد اس کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے جبار بادشاہ، میں خدا کا رسول ہوں۔ پھر اسے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اس نے کہا، اے ادریس علیہ السلام، میرے دربار سے نکل جاؤ، میرے ہاتھ سے اپنی جان نہ بچا سکو گے۔ پھر اس عورت کو بلایا اور ادریس علیہ السلام کی گفتگو بیان کی۔ اس نے کہا، ادریس علیہ السلام کے خدا کی رسالت سے خوف مت کر، میں کسی کو بھیج کر ادریس علیہ السلام کو قتل کرا دیتی ہوں تاکہ اس کے خدا کی رسالت باطل ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا ایسا ہی کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے چند اصحاب تھے جو بادشاہ کے مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو بھی آگاہ کر دیا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی تھی اور جو پیغام انہوں نے بادشاہ کو پہنچایا تھا۔ وہ حضرات ادریس علیہ السلام کے بارے میں خوفزدہ ہوئے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو وہ سب قتل کر دیں گے۔ اس عورت نے ازارکا کے 40 آدمیوں کو ادریس علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے جائے قیام پر آئے جہاں وہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، لیکن ادریس علیہ السلام وہاں موجود نہ تھے اور واپس چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوستوں نے دیکھا کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے آئے تھے تو وہ سب بکھر گئے اور ادریس علیہ السلام سے ملاقات کر کے ان ظالموں کے ارادوں سے آگاہ کیا کہ آج 40 آدمی آپ کے قتل کے ارادے سے آئے تھے، تو آپ ہوشیار رہیے بلکہ اس شہر سے ہی چلے جائیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اسی دن اپنے اصحاب کو لے کر شہر سے باہر نکل گئے۔
صبح کو خدا سے دعا کی کہ اے پالنے والے، تو نے مجھے اس ظالم کے پاس بھیجا اور میں نے تیرا پیغام اس ظالم کو پہنچایا۔ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور اب مجھے مار ڈالنے کے در پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ تم اس سے علیحدہ رہو، مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو۔ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں اپنا حکم اس پر جاری کروں گا اور تمہاری بات اور اپنی رسالت سچ کر دکھاؤں گا۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پالنے والے، میری ایک حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیان کرو، میں تمہاری حاجت پوری کروں گا۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کیا کہ جب تک میں عرض نہ کروں ان پر بارش مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ادریس علیہ السلام، ان کے شہر تباہ ہو جائیں گے اور لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا جو کچھ ہو، میری تو یہی التجا ہے۔ خدا نے فرمایا اچھا منظور ہے، جب تک تم دعا نہ کرو گے ان کے لیے بارش نہ ہوگی، اور میں سب سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر ادریس علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو آگاہ کیا اس سے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور جو کچھ جواب ملا تھا، اور فرمایا اے میرے دوستو، اس شہر سے دوسرے شہروں میں چلے جاؤ۔ وہ 20 آدمی تھے جو سبھی دوسرے شہروں میں چلے گئے، اور تمام شہروں میں یہ مشہور ہو گیا کہ ادریس علیہ السلام نے خدا سے ایسی ایسی دعا کی ہے۔ ادریس علیہ السلام خود بھی ایک بلند پہاڑ کے غار میں جا کر پوشیدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا جو روزانہ شام کو ان کے پاس کھانا لایا کرتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہر روز دن کو روزہ رکھتے اور شام کو فرشتہ اس کے لیے کھانا لاتا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کی حکومت برباد کر دی۔ وہ قتل کر دیا گیا اور اس کا شہر مٹا دیا گیا اور اس کی عورت کا گوشت کتوں کو کھلا دیا گیا، اس وجہ سے کہ اس نے مومن پر ظلم کیا تھا۔ پھر اس شہر میں ایک دوسرا ظالم سرکشی کرنے والا پیدا ہو گیا۔ اسی طرح 20 سال گزر گئے اور ایک قطرہ پانی کا نہ برسا۔ اس شہر والے سخت تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہو گئے، ان کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ وہ دوسرے دور دور تک کے شہروں سے سامان خوراک لانے لگے۔ جب ان کا حال بہت خستہ ہو گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بلا جو ہم پر نازل ہوئی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے کہ جب تک وہ نہ چاہیں آسمان سے بارش نہ ہو، اور وہ ہم سے پوشیدہ ہو گئے ہیں۔ ان کا پتہ ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ ہمارے اوپر ان سے بہت زیادہ مہربان ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اس شہر اور اس کے گرد و نواح میں بارش برسائے۔ انہوں نے موٹے موٹے کپڑے پہنے اور اپنے سروں پر خاک ڈال لی اور خاک پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری اور توبہ و استغفار کرنے لگے۔ خدا کو ان پر رحم آیا اور ادریس علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ تمہارے شہر والے مجھ سے توبہ اور استغفار اور فریاد کر رہے ہیں، اور میں خدا رحمان اور رحیم ہوں اور توبہ کا قبول کرنے والا ہوں، گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ میں نے ان پر رحم کیا اور بارش کے سوال کو پورا کرنے میں کوئی امر مجھے مانے نہیں ہے، مگر یہ کہ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جب تک تم دعا نہ کرو بارش نہ کروں گا، لہٰذا ادریس علیہ السلام مجھ سے طلب کرو تاکہ میں ان پر بارش بھیجوں۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کیا کہ نہیں پالنے والے، میں تو سوال نہیں کرتا۔ پھر وحی ہوئی کہ بارش کی دعا کرو۔ ادریس علیہ السلام نے پھر انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو وحی کی جو ادریس علیہ السلام کو کھانے لے جانے کے لیے مقرر تھا کہ ادریس علیہ السلام کے لیے کھانا نہ لے جائے۔ جب شام ہو گئی اور کھانا نہیں پہنچا تو ادریس علیہ السلام بھوک سے بے چین ہو گئے، لیکن صبر کیا۔ دوسرے روز پھر کھانا نہیں آیا تو ان کی بھوک کی تکلیف اور زیادہ ہو گئی۔ تیسرے روز بھی جب کھانا نہیں ملا تو ان کی بے چینی بہت زیادہ ہو گئی اور صبر نہ ہو سکا۔ خدا کی بارگاہ میں مناجات کی کہ پالنے والے، قبل اس کے کہ میری جان میرے جسم سے تو نکال لے، میری روزی تو نے بند کر دی۔ تو خدا نے وحی کی اے ادریس علیہ السلام، 3 روز کھانا نہ ملنے سے فریاد کرنے لگے ہو، لیکن اپنے شہر والوں کی بھوک اور تکلیف کی 20 سال تک تم کو مطلق پرواہ نہ ہوئی۔ میں نے تم کو بتایا کہ وہ بہت تکلیف و مصیبت میں ہیں، میں نے ان پر رحم کیا اور میں نے خواہش کی کہ تم بارش کی دعا کرو تاکہ میں ان کے لیے بارش برساؤں، لیکن تم نے دعا کرنے سے بخل کیا، اس لیے میں نے تم کو بھوک کا مزہ چکھایا ہے، جس سے تم کو صبر نہ ہو سکا اور فریاد کرنے لگے۔ اب اس غار سے باہر نکلو اور اپنی روزی تلاش کرو، میں نے تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہے۔
کہ خود اپنی روزی کی فکر کرو۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام پہاڑ سے نیچے آئے تاکہ کہیں سے کچھ کھانے کو ملے اور بھوک و تکلیف دور ہو جائے۔ شہر کے قریب پہنچے تو ایک گھر سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ نے 2 روٹیاں پکائی ہیں اور آگ پر سیک رہی ہے۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کھانے کو دے دو، میرے جسم سے طاقت ختم ہو رہی ہے۔ اس عورت نے کہا، اے اللہ کے بندے، ادریس علیہ السلام کے بددعا نے ہمارے پاس اتنا نہیں رہنے دیا کہ کسی اور کو کھلائیں، اور قسم کھائی کہ ہمارے پاس ان 2 روٹیوں کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ جاؤ اس شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں روزی تلاش کرو۔ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اتنی روٹی تو دے دو میں اپنی جان بچا لوں اور میرے پیروں میں چلنے کی طاقت آ جائے۔ اس نے کہا، یہی 2 روٹیاں ہیں، ایک میرے لیے اور ایک میرے بچے کے واسطے ہے۔ اگر اپنی روٹی تم کو دے دوں تو خود مرتی ہوں، اور اپنے بچے کے حصے کی روٹی تمہیں دے دوں تو بچہ مرے گا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو تم کو دوں۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، تمہارا لڑکا چھوٹا ہے، اس کے لیے آدھی روٹی کافی ہوگی، اور آدھی میرے واسطے کافی ہے، جس کے سبب میں زندہ رہ پاؤں گا۔ عورت نے اپنے حصے کی روٹی کھا لی اور دوسری روٹی اپنے لڑکے اور حضرت ادریس علیہ السلام میں تقسیم کر دی۔ لڑکے نے جب دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام اس کے روٹی کا حصہ کھا رہے ہیں تو رونے لگا اور اس قدر پریشان ہوا کہ مر گیا۔ عورت بولی کہ اے اجنبی، تو نے میرے بیٹے کو مار ڈالا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، میں اس کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر لڑکے کے دونوں بازو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولے کہ اے روح جو اس فرزند کے جسم سے نکل چکی ہے، تو حکم خدا پھر اس کے بدن میں واپس آ جا۔ میں ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں۔ وہ لڑکا فوراً زندہ ہو گیا۔ عورت نے جو یہ دیکھا تو بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ادریس پیغمبر علیہ السلام ہیں، اور باہر نکل کر شور مچانے لگی کہ شہر والوں مبارک ہو اور تکلیف و مصیبت سے نجات کی خوشخبری ہو کہ ادریس علیہ السلام تمہارے شہر میں آ گئے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہاں سے نکل کر اس ظالم بادشاہ اول کے مقام پر پہنچے جو ایک بلند جگہ پر تھا۔ ان کے پاس شہر والوں کا ایک گروہ آیا اور کہا، اے ادریس علیہ السلام، اس 20 سال میں آپ کو ہم پر رحم نہ آیا کہ کس طرح کی تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہیں اور بھوکے مرے جا رہے ہیں، لہٰذا دعا کر دیجئے کہ اللہ بارش کر دے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت تک دعا نہ کروں گا جب تک تمہارا بادشاہ اور تمہارے شہر والے ننگے پیر اور پیدل چل کر میرے پاس آ کر التجا نہ کریں۔ جب بادشاہ نے ادریس علیہ السلام کا یہ کلام سنا تو 40 آدمیوں کو انہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان پر بددعا کی اور وہ سب مر گئے۔ بادشاہ نے جب یہ ماجرا سنا تو 500 آدمیوں کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ انہوں نے ادریس علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بادشاہ کے پاس لے چلیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان 40 آدمیوں کو دیکھو جو تم سے پہلے مجھے لینے کے لیے آئے تھے کہ کس طرح سے مر چکے ہیں۔ اگر تم واپس نہ جاؤ گے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اے ادریس علیہ السلام، 20 سال سے ہم کو بھوک میں مبتلا کر رکھا ہے اور اب ہم پر بددعا کرتے ہو، کیا تمہارے دل میں رحم نہیں ہے؟ ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس جبار کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ بارش کی دعا کروں گا جب تک وہ اور تمہارے شہر والے پیدل اور ننگے پیر میرے پاس نہ آئیں گے۔ یہ سن کر وہ لوگ بادشاہ کے پاس واپس گئے اور ادریس علیہ السلام کا قول بیان کیا اور التجا کی، تو بادشاہ اہل شہر کو ساتھ لے کر ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور سب نے کھڑے ہو کر عاجزی سے التجا کی کہ وہ اللہ سے بارش کی دعا کر دیں۔ ادریس علیہ السلام نے منظور کیا اور اللہ سے دعا کی کہ بارش کر دیں۔ اسی وقت آسمان پر ابر آئے، بجلی چمکنے لگی اور بادل گرجنے لگے اور بارش شروع ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ ان کو گمان ہونے لگا کہ غرق ہو جائیں گے، اور سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔